دوستوں سن میرے دل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بلال عبداللہ صدف کا ہاتھ مانگنے اس کے گھر جاتا ہے، لیکن جب وہ فرزانہ بیگم سے رشتے کی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں صدف سے خود ایک دفعہ ملنا چاہتا ہوں۔ فرزانہ بیگم کو پتہ ہوتا ہے کہ بلال صدف سے اپنی پسند کا اظہار کرنے لگا ہے، لیکن ابھی وہ یہ نہیں جانتی کہ صدف نے پہلے ہی عمار کے لیے ہاں کر دی ہے۔ وہ بلال کو کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا، تم صدف سے مل لو، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دیتی ہوں، تم جو بھی کہنا چاہتے ہو میری طرف سے تمہارے لیے ہاں ہے۔ بلال یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب تو اس نے سب برائیاں چھوڑ دی ہیں، اب تو صدف اس کے لیے ضرور مان جائے گی۔ لیکن یہاں پر ہمشہ اپنی ایک چال چلتی ہے اور صدف کو کہتی ہے کہ بلال پہلے تم سے شادی کرے گا اور پھر تمہیں یہاں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے پہلے بھی کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے، اس نے اچھائی کا روپ دھارا ہوا ہے، اور میں اس کے ساتھ اسی لیے آئی ہوں تاکہ میں اس حیوان آدمی کی سچائی تمہارے آگے کھول سکوں۔ آخر تم میری یونیورسٹی کی دوست ہو، تمہیں بچانا میرا فرض ہے۔ صدف ہمشہ کو کہتی ہے کہ مجھے بلال ایسا نہیں لگتا۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ پہلے وہ شراب پیتا تھا اور لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی تھے، لیکن زاویار نے بتایا ہے کہ ان 4 مہینوں میں اس نے ایک دفعہ بھی بلال کو شراب پیتے نہیں دیکھا، نہ ہی کسی لڑکی کے ساتھ اس نے بلال کو دیکھا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ بلال ایسا آدمی ہے۔ ہمشہ کو لگتا ہے کہ صدف کہیں بلال کے لیے مان ہی نہ جائے، تو وہ کہتی ہے کہ صدف ایک دفعہ عمار کو سوچ لینا، کیونکہ تمہیں کھونے کے ڈر سے پہلے ہی وہ ایک دفعہ اپنی جان لینے کی کوشش کر چکا ہے۔ اب اگر تم نے اس کے لیے منع کیا تو وہ اپنی جان ضرور لے لے گا۔ ہمشہ کہتی ہے میں جانتی ہوں زاویار کا علاج اس نے کروایا ہے، لیکن تم سوچو یہ اتنی بے مہربانی تمہارے اوپر کیوں کر رہا ہے؟ مرزا صاحب بھی تو اس کے لائل امپلائی تھے، ان کے لیے بھی تو کر سکتا تھا۔ تب تو تمہارے ابا سے اس نے پوچھا بھی نہیں، میں آفس میں ہی ہوتی تھی اور میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ صرف تمہارے پیچھے اس لیے پڑا ہوا ہے کیونکہ تم اس کے ہاتھ نہیں آ رہی۔ اس نے تمہیں بھی دھوکہ ہی دینا ہے، تو اس کے دھوکے میں مت آنا۔ صدف میں تمہیں وارن کر رہی ہوں۔ ابھی ہمشہ یہ کہہ ہی رہی ہوتی ہے کہ تبھی صدف کی امی آ جاتی ہیں اور وہ اس کو کہتی ہیں بلال تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ صدف ہمشہ سے کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں گی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو ہمشہ کہتی ہے جاؤ اور اس کو جواب دے کر آؤ۔ صدف وہاں سے جاتی ہے بلال کے پاس۔ صدف بلال کو کہتی ہے کہ آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ بلال کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی مکمل رشتے نہیں پائے، میں نے کبھی ماں کی محبت نہیں پائی۔ میری ماں تھی جو کسی اور مرد کے لیے اپنے بچے کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ تم جاننا چاہتی ہوگی کہ میں شراب کیوں پیتا تھا؟ کیونکہ میں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کے ساتھ چیٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور تب سے مجھے اس شادی نام کے لفظ سے نفرت ہو گئی تھی۔ تب سے مجھے لگنے لگا تھا کہ ہر لڑکی دھوکے باز ہوتی ہے، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ لیکن میں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو لڑکیوں کے بارے میں بدل گیا، اور تب میں سمجھ گیا کہ ہر لڑکی ایسی نہیں ہوتی، لڑکیوں میں زیادہ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اچھے گھر سے بلانگ کرتی ہیں۔ صدف کہتی ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کھل کے کہیے۔ بلال کہتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ صدف کہتی ہے میں آپ کے لیے منع نہیں کروں گی، اس لیے نہیں کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، بلکہ یہ سمجھ کر کہ میں آپ کا 8 کروڑ کا قرض چکا رہی ہوں۔ بلال کہتا ہے میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھ سے یہ سوچ کر شادی کے لیے ہاں کہیں کہ میں نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور اس لیے آپ کے لیے رشتہ لے کے آیا ہوں۔ میں نے شراب پینا بھی چھوڑ دی ہے اور لڑکیوں کے ساتھ اب میری کوئی تعلقات بھی نہیں ہے، لیکن میں دیکھ سکتا ہوں کہ ابھی بھی آپ کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت نظر آ رہی ہے۔ صدف کہتی ہے میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، میں آپ سے محبت بھی نہیں کرتی۔ آپ کی بہت عزت کرتی ہوں کہ آپ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب زندگی کے میں مشکل وقت سے گزر رہی تھی، اور اس کے لیے آپ مجھ سے میری جان بھی مانگیں گے تو بھی میں آپ کو منع نہیں کروں گی۔ تو بلال کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، آخر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے من پسند انسان کے ساتھ گزارے۔ شاید میں ہی غلط ہوں کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہیں، لیکن مجھے ابھی بھی آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کسی کے پریشر میں آ کر ہاں کر رہی ہیں تو مجھے یہ رشتہ بالکل قبول نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کی رضامندی کے ساتھ آپ کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سچ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، اور اگر آپ میری بات کو سن کر مان جائیں تو مجھے یقین آ جائے گا کہ آپ نے میرے لیے دل سے ہاں کی ہے۔ صدف کہتی ہے سوری سر، لیکن میں اس بات کو نہیں مان سکتی کہ آپ کسی سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میری خواہش پوچھتے ہیں تو میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ بلال پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے؟
تو صدف کہتی ہے میں عمار کو پسند کرتی ہوں، اور ابھی سے نہیں، یونیورسٹی کے ٹائم سے میں اس کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنے والی ہوں۔ پلیز امی سے میرا ہاتھ نہ مانگنا، ورنہ وہ منع نہیں کر سکیں گی آپ کو۔ بلال صدف کی ان باتوں سے بہت دکھی ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ گھر جا کر پوری رات سوچتا ہے کہ آخر مجھ میں کیا کمی رہ گئی ہے جو صدف کو میری محبت پر یقین نہیں آ رہا۔ دوسری کی طرف صدف بھی پوری رات یہی سوچتی رہتی ہے کہ ہمشہ بلال کے بارے میں جیسا بتاتی ہے وہ ویسا تو نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ان پیسوں اور احسان کے بدلے مجھے فورس کر کے بھی مجھ سے شادی کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے میری رضامندی پوچھی۔ لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ میں کیسے بلال عبداللہ پر یقین کروں، جبکہ ساری دنیا اس کے بارے میں یہی کہتی ہے کہ وہ بہت بڑا پلے بوائے ہے۔ اگلے دن جب صدف اور سب لوگ آفس جاتے ہیں تو بلال ہمشہ کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کل رات میں نے صدف کا ہاتھ مانگا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تو ہمشہ فوراً کیوریوسٹی میں آ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ صدف نے آپ کو کیا جواب دیا؟ تو بلال کہتا ہے اس نے تو مجھے صاف سیدھا منہ پر منع کر دیا۔ یہ سن کر ہمشہ تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گئی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ صدف کو بلال کے راستے سے تو میں نے ہٹا دیا، اب بلال کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور ہمشہ بلال کو کہتی ہے وہ مجھے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ کسی شرابی انسان کے ساتھ کبھی شادی نہیں کرے گی، وہ محبت کے قابل ہی نہیں ہے سر، چھوڑ دیں اس کو۔ بلال کہتا ہے میری ایک بات یاد رکھنا، محبت کبھی اس انسان سے نہیں ہوتی جو محبت کے قابل نہ ہو، آخر اس میں کوئی تو بات ہے جو میں اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہوں۔ بلال کہتا ہے خیر جو بھی ہے، جاؤ تم عمار کو بلا کے لے کے آؤ۔ ہمشہ عمار کو پاس آتی ہے اور کہتی ہے جاؤ تمہارا بلاوا آیا ہے۔ جب عمار بلال کے پاس آتا ہے تو بلال اس کو کہتا ہے تم وہی ہو نا جو میری طرح بننا چاہتے تھے، لیکن اب میں تمہیں یہی کہوں گا کہ میری طرح کبھی نہ بننا، ورنہ تم بھی اپنی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ عمار کہتا ہے میں کچھ سمجھا نہیں سر۔ تو بلال کہتا ہے مبارک ہو، تمہاری پروموشن ہو گئی ہے، اب تم صدف اور اس کے گھر والوں کو خوش رکھنا۔ عمار بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ پہلے ہی دن سے عمار صدف اور اس کے بابا کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے اور انہی کا فائدہ اٹھا کر اس نے اس کمپنی میں جاب حاصل کی ہوتی ہے۔ عمار خوشی خوشی اپنے کیبن میں واپس آتا ہے تو صدف عمار سے پوچھتی ہے کہ کیا کہا ہے بلال نے تمہیں جو اتنا خوش نظر آ رہے ہو؟ تو عمار اس کو بتاتا ہے کہ میری پروموشن ہوئی ہے۔ تبھی ہمشہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنے کم ٹائم میں اتنی بڑی پروموشن مل گئی ہے عمار، آپ سمجھے میں کیا کرنا چاہتی تھی؟ اور اب کی بار میں نے جو چال چلی ہے اس کے بعد صدف کے دل میں بلال کے لیے اتنی نفرت آ چکی ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے لیے ہاں نہیں کرے گی۔ صدف کو سارا ٹائم یہی لگتا ہے کہ شاید اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اسی لیے صدف جب آفس سے گھر واپس آتی ہے تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ آخر تم نے بلال کے لیے انکار کیوں کیا؟ تم تو کہتی تھی کہ تم اس کی نیت پر ایمان لے آئی ہو، تو اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ صدف اپنی ماں کو کہتی ہے کہ وہ یہ سب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے، وہ لڑکیوں سے اپنی ماں کی بے وفائی کا بدلہ لیتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ بلال عبداللہ جھوٹ کہہ رہا ہو۔ تبھی زاویار آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ ہی بلال بھائی ایسے بالکل نہیں ہیں، اگر آپ ان کو نہیں پسند کرتی تو آپ مجھے بتا دیں، میں ان کو بول دوں گا کہ آپ انہیں نہیں پسند کرتی، اور میں جانتا ہوں وہ آپ کو دوبارہ کبھی تنگ نہیں کریں گے، وہ بہت اچھے ہیں اور وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، میں ان سے بات کروں گا، وہ آپ کو کبھی دوبارہ بلائیں گے بھی نہیں۔ تو دوستو ہمشہ تو اپنا زہر پلانے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے صدف کو ہمشہ کی اس مکاری کا پتہ چل پائے گا یا نہیں؟ اور بلال کو جب اس مکاری کا پتہ چلے گا تو وہ ہمشہ کا کیا حال کرے گا؟ دیکھنے کے لیے جلدی سے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔